اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لَيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ شروع ہوا ہے 7واں رکوع سورہ نحل کا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، یعنی دو الہ نہ بنا لو، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ اور پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اب آپ کی سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تفصیل سے ساری دنیا کی مثالیں دیں، زمین، آسمان اور کیا کہتے ہیں، سمندر، راستے، سورج، ستارے، ہر چاند، ساری مثالیں، پہاڑوں کی مثال دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اور اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ اختیار کرو گے؟ تم کیا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے ڈرو گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب وہ سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ ایک سری شہادت ہے جو انسان کے اپنے نفس میں موجود ہے، کہ سخت مصیبت کے وقت جب تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اصل فطرت ابھر آتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی الہ یا کسی رب یا کسی مالک کو ذی اختیار کو نہیں جانتی۔ لیکن پھر کیا ہے کہ انسان کی کیا فطرت ہے کہ اللہ بھی بہت اچھے سے انسان کو جانتا ہے کہ جب تمہارے پر سے وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مہربانی کی شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ یعنی کسی دیوتے کو جا کے نظریں چڑھانے شروع کر دیتے ہیں اور اپنی بات سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی اس مہربانی میں ان حضرات کی مہربانی کا بھی دخل تھا، حالانکہ اللہ ہرگز مہربانی نہیں کرتا اگر وہ حضرات مہربان ہو کر اللہ کو مہربانی پر آمادہ نہ کرتے۔ نہیں ہے، دیکھیے کتنا غلط رویہ ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ انسان کیسے کرتا ہے کہ جب یہ رویہ اپناتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہربانی کی شکریہ میں لوگوں کو شریک کرتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کر دیتے ہیں۔ جو نظریں چڑھائی جاتی ہیں مزاروں پر یا بتوں پر، تو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے، اور وہ اپنے دیوتاؤں پہ اس کو وار کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔
خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو یہ خود نہ چاہیں۔ یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے پر کلوس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کیسا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو ہے جو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ یہ مشرکین عرب جو تھے نا، وہ بیٹیوں کا پیدا ہونے کو اپنے لیے بڑی ذلت محسوس کرتے تھے، اور اس زمانے میں ایک عام رواج تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو مار دیا جاتا تھا، لے جا کے گڑھا کھود کے اور اس میں بچی کو دبا دیا، بعض اوقات زندہ ہی دبا کر آ جاتے تھے کہ کسی کو انہیں داماد نہ بنانا پڑے۔ اور ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھریں اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں۔ اس پر مزید جہالت یہ کہ جس اولاد کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ پھر دوسری آیت کے آخر میں لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ میں جو ہے کہ ان کا یہ اول تو ان کا یہ فیصلہ جو ہے فیصلہ ہی برا فیصلہ ہے کہ لڑکیوں کو ایک عذاب اور ذلت سمجھیں، اور دوسرے پھر جس چیز کو اپنے لیے ذلت سمجھیں اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں، کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو تیسری آیت کے آخر میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت اور ذلت سمجھنا اور چھپتے پھرنا حکمت خداوندی کا مقابلہ کرنا ہے، اور کیونکہ مخلوق میں نر و مادہ کی تخلیق عین قانون حکمت ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ ان آیتوں سے یہ نکلتا ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں ہے، یہ کفار کا فعل ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو۔ قرآن کریم کی آیت یَحَبُّ لِمَن یَشَاءُ اناسا و یَحَبُّ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُور میں بھی اناس کو مقدم کرنے سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے بیٹی پیدا ہونا افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ پڑے پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، یعنی اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی۔ روح البیان میں یہ حدیث ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بری رسم ہے اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے ہیں اور رسول کی بات انہوں نے مان کر نہیں دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق
بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے تنوں اور انگور کے بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اور اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس جوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں کا اشارہ اس پورے نظام اور طریقہ کار کی طرف ہے جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے۔ ان کی چھتوں کی ساخت، ان کے گروہ کی تنظیم، ان کے مختلف کارکنوں کی تقسیم کار، ان کی فراہمی غذا کے لیے پہم آمد و رفت، ان کا باقاعدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ذخیرے کرتے جانا، یہ سب وہ راہیں جو ان کے عمل کے لیے ان کے رب نے اس طرح ہموار کرنی ہے کہ انہیں کبھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس ایک مقرر نظام ہے جس پر وہ ایک لگے بندھے طریقے پر شکر کے یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے کارخانے ہزارہ برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو شہد کا ایک مفید اور لذیذ غذا ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ اس کے اندر شفا ہونا نسبتاً ایک مخفی بات ہے، اس لیے اس پر متنبہ کیا گیا۔ شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے کیونکہ اس کے اندر پھلوں اور پھولوں کا رس ہے اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے، اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیں تیار کرنے میں اس سے مدد لی جائے۔ یہ چنانچہ الکحل کے بجائے دنیا کے فن دوا سازی میں وہ صدیوں سے اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید برآں شہد کی مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہے تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے اور مختلف نباتی دواؤں کے جوہر اس سے نکلوا کر اس کے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ تو اس میں بھی ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی کچھ نہ جانے۔ پھر یعنی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ موت دیتا ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بدترین عمر، یعنی ارذل العمر کے مطلب یہ کہ بڑھاپے کی
بڑی انتہا پہ، جب کہ انسان کا ہوش حواس بھی نہیں رہ جاتے اور انسان کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل بچوں کی طرح سے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. سب اس کی یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہے نا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، کیونکہ وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ گیا اور اب اس کے اعضاء کمزور ہو گئے، اس کا ذہن بھی کمزور ہو گیا، اس کی یادداشت بھی چلی گئی. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی یہ علم جس پر تم ناز کرتے ہو اور جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر تم کو شرف حاصل ہے، یہ بھی خدا کا بخشا ہوا ہے. اور تم اپنی آنکھوں سے یہ عبرتناک منظر دیکھتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتا ہے تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا، کس طرح گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے جسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. کتنی پیاری آیت ہے، ان اللہ علیم قدیر. بے شک. اور دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہو، تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کے احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اب دکھا رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ کیسے لوگوں نے اس آیت کو اسلام کے فلسفہ معیشت کی اصل اور قانون معیشت کا ایک اہم دفاع ٹھہرایا ہے. ان کے نزدیک آیت کا منشا یہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی ہو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے. اگر نہ لوٹائیں گے تو اللہ کی نعمت کے منکر قرار پائیں گے. حالانکہ اس پورے سلسلہ کلام میں قانون معیشت کے بیان کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں. اوپر سے تمام تقریر جو ہے وہ شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور آگے بھی مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے. اس گفتگو کے بیچ میں یکا قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر کون سا دکھ ہے؟ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بالکل برعکس مضمون بیان ہو رہا ہے. یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا حصہ نہیں دیتے ہو، حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے، تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں اور ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں. ٹھیک یہی استدلال اس مضمون سے سورہ روم کی آیت نمبر 28 میں کیا گیا. وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شیء من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے. کیا وہ تمہارے اس رزق میں جو تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں، حتیٰ کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو. یعنی اپنے نوکروں سے تو کوئی نہیں ڈرتا. اسی طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. نہ کریں شرک، نہ کریں. اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں
توحید کی اہمیت کو. بخدا اگر ہم توحید کو سمجھ جائیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اور ہمارے اوپر سے بہت سارے عذاب جو ہیں وہ ہٹ جائیں. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ بتائیے. اللہ کیسی مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے. اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے. جو لوگ سوال کرتے تھے نا مشرکین مکہ کہ کہتے تھے نا کہ اگر واقعی وہ قیامت آنے والی ہے جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی. تو یہاں ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دے رہا ہے اللہ. کیا جواب دیا ہے؟ کہ زمین و آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہیں لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس کو ماننے والے، اللہ نے جو حکم اتارا اس کو بجا لانے والے جو ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. دیکھیے کہ چمڑے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت ہے، پھر جب وہ کوچ کرتے ہیں تو آسانی سے اس کو طے کر کے اٹھا لے جاتے ہیں اور جب قیام کرنا چاہتے ہیں آسانی سے اس کو کھول کر ڈیرا جما لیتے ہیں.
تو یہاں پہ جو گھروں کو جائے سکون بنایا، جانور کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے کہ تم سفر اور قیام کی دونوں حالتوں میں اسے ہلکا پاتے ہو۔ پھر سردی سے بچانے کا ذکر آیا تو اس لیے نہیں فرمایا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا تکمیلی درجہ ہے، اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر اسے خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ جن ملکوں میں نہایت مہلک قسم کی بارش سموم چلتی ہیں وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت اختیار رکھتا ہے۔ ایسے ممالک میں اگر آدمی سر، گردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ نکلے تو گرم ہوا اسے جھلس کر رکھ دے، بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پورا منہ تک لپیٹ لینا پڑتا ہے۔ جب شدید گرمی کی ویوز آتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے تولیہ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئے کہ گرم ہوا کے جھلسنے سے بچ جائے، اور آنکھیں کھلی رکھتا ہے انسان تاکہ دیکھ سکے، اور باقی پورا منہ لپیٹ لیتا ہے گرم ہوا سے بچنے کے لیے۔ پھر جو ہے دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی کہ ذرہ بکتر، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک خاص قسم کا یہ لباس ہوتا ہے اور جنگوں میں پہنتے ہیں تاکہ زخم نہ لگے اور ان کے اوپر تلوار اثر نہ کرے یا تیر سے بچ سکیں۔ تو یہ ہے، اس طرح وہ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور یہاں پہ 11واں رکوع ختم ہوا ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں باقی 5 رکوع کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔